السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم مرزا غالب کی دوسری غزل کا دوسرا لیکچر، پہلے لیکچر میں ہم نے 3 اشعار کیے تھے، اب ہم چوتھے شعر سے اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ چوتھا شعر دوسری غزل کا کچھ اس طرح ہے: یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے محبوب، کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، مگر دل میں جب تم ہی تم ہو تو پھر آنکھوں سے چھپے ہوئے کیوں ہو۔ عزیز طلبہ، اب اس کی تشریح کی طرف آئیں۔ اس میں استفہام ہے، سوالیہ انداز ہے، اور وہ بھی انکار کے انداز میں ہے۔ یہ ہے کہ دل میں جب تم ہی تم ہو تو پھر آنکھوں سے کیوں چھپے ہوئے ہو۔ غالب یہاں محبوب کو ملاقات کا شوق دلا رہے ہیں، اسے ترغیب دلا رہے ہیں۔ یہ ہم نے عام نکات میں دیکھا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں، محبوب سے ملاقات کا شوق ہے، شوق دیدار، اس کی ترغیب دے رہے ہیں استفہامی انداز میں کہ جب میرے دل میں تم ہی تم ہو تو پھر آپ چھپے ہوئے کیوں ہو، آپ پھر سامنے کیوں نہیں آتے، یہ حجاب درمیان میں کیوں ہے۔ غالب اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں، دراصل وہ محبوب سے روبرو مکالمہ چاہتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش جو ہے وہ صرف خواہش تک ہی محدود ہے، تو پھر وہ محبوب کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ تم سامنے آؤ۔ یہاں کچھ حوالے کے ہم نے اشعار دیکھے ہیں کہ تیری یاد ہے یا تیرا تصور، تیری یاد ہے یا تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہیں دیکھا، دل میں کوئی اور نہیں عکس نما تیرا، تو میرے سامنے آنے سے گریزاں کیوں ہے۔ یا وہ اقبال کا شعر ہے کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ چوتھا شعر تھا اس غزل کا۔ پانچواں شعر دیکھیے اس غزل کا کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس کے دوست بن جاؤ۔ محبوب سے کہہ رہے ہیں پھر اسے کسی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کیا بات ہے، یہاں دراصل عام نکات میں آپ دیکھیں، آسمان کو غالب جو ہے وہ آسمان کو ظلم و ستم کے نازل ہونے کی جگہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا آپ حوالہ دیکھ لیں کہ سابقہ قومیں جو یعنی اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، وہ اگر تباہ و برباد ہوئی ہیں تو ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آسمان سے بلاؤں کی صورت میں اترے ہیں۔ تو یہاں دشمن اس کا آسماں کیوں، کیونکہ آسمان جو ہے وہ بلاؤں کے اترنے کی جگہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے معاشرے میں جو دوست نما دشمن ہوتے ہیں ان کی چالاکیوں اور مکاریوں سے بھی آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ دشمن کی چالاکیاں اور مکاریاں اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنی چالاکیاں اور مکاریاں جو دوست دشمن ہوتے ہیں، ہوتے تو وہ دشمن ہیں لیکن دوست بن جاتے ہیں، تو ان کی غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس تم کسی کے دوست بن جاؤ، پھر اسے اور کسی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب یہاں 2 چیزیں کہ ایک تو غالب کے نزدیک جو ہے وہ آسمان بھی تباہ و برباد کرتا ہے، اور دوسرا آپ کی دوستی بھی، یہ بھی تباہ و بربادی سے خالی نہیں ہے۔ حوالے کے اشعار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستم جو کچھ ہے مجھ پہ ہے فقط تیرے تغافل سے، ستم جو کچھ ہے مجھ پہ فقط تیرے تغافل سے، اگر تو دوست ہو میرا تو دشمن آسماں کیوں ہو۔ یا غم جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش، غم جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ یا ایک اور شعر بھی دیکھیں کہ جانا پڑا رقیب کے در پر 1000 بار، جانا پڑا رقیب کے در پہ 1000 بار، اے کاش جانتا نہ تیری راہ گزر کو میں۔ یہ شعر نمبر 5 ہے۔ اب اس کا
غزل کا شعر نمبر 6 دیکھیں کہ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر یہی آزمانا ہے تو ستانا کس کو کہتے ہیں، اور جب تم رقیب کے ہو چکے ہو تو میرا امتحان کیوں لیتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے کچھ اس طرح کہ امتحان عشق دراصل توہین عشق کہہ رہے ہیں، کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امتحان مجھ سے لے رہے ہیں تو آپ امتحان لینے سے پہلے تو آپ رقیب کے ہو چکے ہیں، اب پھر آپ میرا امتحان لے کر یہ دراصل آپ عشق کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ آپ نے غیر سے تعلق توڑ لیا ہے، اور کسی بھی عاشق کا اپنے محبوب کا جو تعلق ہو وہ غیر سے ہو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ اب یہاں غالب کا محبوب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا، دراصل میں رقیب کا ہوا نہیں ہوں، میں تو صرف اس کے ساتھ کھڑا تھا آپ کا امتحان لینے کے لیے۔ تو غالب یہ کہہ رہے کہ جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر میرا امتحان تو بنتا ہی نہیں، یہ تو دراصل آپ عشق کی توہین کر رہے ہیں، اور آپ کا مقصد امتحان لینا نہیں تھا، آپ کا مقصد مجھے تنگ کرنا تھا۔ حوالے کے طور پر دیکھیے جی کہ کب تک تیرے فریب کو ایک حادثہ کہوں، یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رقیب کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے محبوب کو جب شاعر نے دیکھا تو پھر محبوب نے کہا نہیں نہیں میں تو کھڑا نہیں تھا، دراصل میں تو صرف آپ کا امتحان لے رہا تھا، تو اس وقت شاعر نے کہا یہ دراصل امتحان نہیں ہے، یہ تو آپ امتحان کی بھی توہین کر رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ یہ تو اب یعنی اس پہ ظاہر ہونے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کا امتحان لے رہے تھے، حقیقت میں آپ امتحان ہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور کب تک تیرے فریب کو ایک حادثہ کہوں، تو نے میری وفا کا تماشا بنا دیا۔ حالانکہ کوئی بھی عاشق وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر چند وہ تو یہ چاہتا یہ ہے، ایک اور میں غالب یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ تک برداشت نہیں کہ تو میرے سامنے رقیب کا تذکرہ کرے، بھلے ہی وہ اس کی شکایتیں ہی کیوں کرے، اگر شکایتوں میں بھی اس کا تو تذکرہ کرتا ہے مجھے تو وہ بھی برداشت نہیں ہے، مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت کیوں نہ ہو۔ یا ایک اور ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ 7واں شعر جو ہے وہ اس غزل کا وہ مقطع ہے، مقطع پیپر میں نہیں آتا لیکن میں پڑھ دیتا ہوں۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہربان کیوں ہو۔ یہاں وہ محبوب کی بے مہری کا اور محبوب شکوہ کر رہے ہیں، اور دراصل آرزو کس کی کریں، محبوب کی مہربانی کا، اس کو تانا دے کر اپنا کہ محبوب کو تانا دے کر اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ تھا، لیکن ایک میں چلو اس کے بھی حوالے کا شعر پڑھ دیتا ہوں۔ دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کی اے داغ، دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کی اے داغ، بندہ پرور یہ محبت میں حکومت کیسی۔ تو تانوں سے کام نہیں نکالا جاتا، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں ہم نے کام سے لینا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے، دراصل ہم اس سے کو تانا دے کر اس سے کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ تو غالب بھی یہی بات کر رہے ہیں اس غزل میں۔ اب آپ کا ہوم ورک اس غزل کے کسی ایک شعر کی مقطع کے علاوہ آپ تشریح لکھ کر وہ بھیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔